رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو جمعہ کے لیے آئے اور خطبہ سننے کی بجائے کسی لغو کام میں مشغول ہو جائے۔ ایسے شخص کو سوائے اخروی نقصان اور گناہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھ لے مساجد میں بچے اور لڑکوں کو کیا کہنا، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ بھی ایسے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو جمعہ کے لیے آئے خطبہ سننے کی بجائے دعا مانگنے میں مشغول ہو جائے۔ ایسے بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اس کی دعا کو وہ قبول فرمائے یا رد فرما دے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اطمینان اور خاموشی کے ساتھ نماز جمعہ میں آ کر شریک ہو جائے اور خطبہ سننے میں بھی مشغول ہو جائے۔ نہ وہ کسی مسلمان کی گردن کو پھلانگے اور نہ ہی وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ ایسے شخص کے لیے یہ جمعہ اگلے جمعہ اور مزید 3 جمعہ تک کل 10 دن تک گناہوں کی بخشش یا درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب اگلے مہاجرین اور ان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین خطبہ میں ان کو پکارا، بھلا یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ کام کرنا ہے، میں گھر میں بھی نہیں گیا، اذان سنتے ہی بس وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یہ کہتے ہو آپ نے صرف وضو پر ہی قناعت کی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے ہیں جمعے والے دن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی کرے، اپنے تیل میں سے تیل لگائے اور اپنے گھر والوں کو بھی خوشبو لگائے، خود بھی خوشبو لگا کر نماز کے لیے نکلے تو پھر جنت اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ پڑھے یعنی سنت نفل، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو تو اس وقت وہ خاموش رہے، تو اس وقت جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔